الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نصرانی کا اہتمام اسلام۔ سوال کیا گیا ہے، میں اسکول میں فی الحال اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں، جس کی بنا پر میں دین اسلام کا اہتمام بھی کرنے لگا ہوں۔ مجھے علم نہیں کہ آپ کا میرے لیے تعاون کرنا ممکن ہے کہ نہیں۔ اگر ممکن ہے تو پھر آپ مجھے ای میل کے ذریعے دین اسلام کے بارے میں اپنی آراء سے نوازیں اور ان اسباب کو بھی بیان کریں جو حتمی طور پر دخول اسلام کا سبب بنتے ہیں۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے پاس بہت سے ایسے سوالات ساری دنیا کے مسلمانوں کی جانب سے آتے ہیں، تو میں آپ کا بہت ہی احسان مند رہوں گا اگر آپ میرے لیے بھی کچھ وقت نکال کر ای میل سے نوازیں گے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک بہت ہی اچھی ای میل کی، جس میں آپ نے کچھ مطالبہ بھی کیا، جسے بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے اس سے بھی زیادہ خوشی کے ساتھ آپ کو جواب ارسال کرتے ہیں۔ ہمیں ذاتی طور پر بہت خوشی ہوئی کہ آپ دین اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں اور اسلام کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے صرف اتنا کہیں گے کہ اگر آپ دین اسلام اور باقی ادیان کا آپس میں موازنہ اور مقارنہ کریں تو آپ کو دین اسلام کی فوقیت کا علم ہوگا کہ دین اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو باقی سب ادیان پر غالب اور اعلیٰ ہے۔ دین اسلام کی پختگی اور اس کی صحت اور تغیر و تبدل سے محفوظ ہونا، اور جو کچھ بھی اسلام کے متعلق آیا ہے اس کا بالکل اسی طرح صحیح طور پر موجود ہونا، اور دین اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سب کے سب عدل اور انصاف پر مبنی ہیں۔ تو اس طرح دین اسلام کی یہ فوقیت دین اسلام کے قبول کرنے اور دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو اب آپ ذرا بتلائیں کہ جب یہ دین اسلام باقی سب ادیان کا ناسخ بھی ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین بھی قبول نہ کرے تو پھر اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں پر اپنی آخری کتاب نازل کرتے ہوئے اس میں یہ فرمان نازل فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس دین کو قبول نہیں فرمائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس موضوع پر مزید تفصیلات کے لیے آپ ان سوالات کے جوابات کا مطالعہ کریں۔ سوال نمبر 4524 اور اسی طرح سوال نمبر 6389، اس کے ساتھ ساتھ سوال نمبر 2585 اور اسی طرح 4319۔ ہم ہر وقت آپ کو اپنی اس ویب سائٹ پر ایک سائل بن کر مستفید ہونے والے کے ناطے سے اور اس کے صفحات کو پڑھنے کے اعتبار سے خوش آمدید اور مرحبا کہتے ہیں۔ فتوی الشیخ محمد صالح المنجد واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 5421۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔